بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں اس دنیا میں مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے جسے مختلف زبانوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں، جیسے کہ اردو میں خواجہ سرا، خسرا یا ہجڑا کہا جاتا ہے اور عربی میں اسے مخنث کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہیں کیا؟ شادی شدہ جوڑے کون سی ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے گھر میں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت ہے یا نہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ واقعات اور روایات کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے، تو آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے پہلے سوال کی طرف۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام خلقت، تمام کائنات کا مالک ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے ذہنوں میں پیدا کر دی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلین فیلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس مشہور سائنسدان نے ایک بیماری دریافت کی اور اس کا نام اس نے اپنے نام پر کلین فیلٹر سنڈروم رکھا۔ اس تھیوری کے مطابق مرد اور عورت کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دو ہی روپ یعنی مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دوسری پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا یا بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموسوم ایکس وائی کی تعداد کی عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر ہی اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسوم کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کروموٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کروموٹین ایکس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کروموٹین بن جاتے ہیں۔ ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کروموٹین پیدا کرتا ہے، اور بچوں کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کروموٹین جو کہ باپ کی طرف سے ایکس ایکس اور ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کروموٹین ایکس سے جوڑا بنا لے تو پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک کروموٹین ایکس ہی آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے دونوں ایکس اور وائی کروموٹین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس سے مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں جس کی ساری زندگی کے لیے سزا بچے اور اس کی ماں کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ سارا کچھ باپ کے کروموٹین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرا طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے جب دریافت کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیض کی حالت میں بیوی کے پاس جانے سے منع فرمایا ہے۔ جب انسان حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کے پاس مرد سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ اگر انسان یہ دعا پڑھ لے تو پھر شیطان انسان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن کریم کی سورہ الشورى میں اللہ پاک اپنی حاکمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بے شک آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہے بیٹیاں، اور جسے چاہے ملا جلا کر عطا کرتا ہے،
اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ بے شک ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب ہم اپنے اس تیسرے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں، کیا خواجہ سرا سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ ناظرین، یہاں پر بات یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں، وہ بھی انسان ہی ہے۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہو جاتے ہیں اور کچھ زنانہ اوصاف سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں۔ جیسا کہ ہم کچھ لوگوں کو جسمانی طور پر مختلف اعضاء سے محروم پاتے ہیں، یہ نقائص اللہ پاک نے انسان میں امتحان کے لیے رکھے ہوتے ہیں۔ انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود بھی مکمل عقل اور شعور رکھتا ہو تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص میں عورتوں اور مردوں کی علامت بالکل برابر ہوں، اس سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ خنثی غیر مشکل یعنی وہ خنثی جس میں مردانہ قوت اور علامات غالب ہوں تو وہ شرعاً مرد شمار ہوگا اور اس کا کسی لڑکی سے نکاح جائز ہے اور درست ہوگا، اور اگر اس میں زنانہ قوت اور علامات غالب ہوں تو شرعاً اس کا شمار عورت میں ہوگا اور اس کا کسی مرد سے نکاح جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مولا علی، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اور جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے روکنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ کیا یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ جب معاملہ علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، امام علی علیہ السلام نے اس مخنث سے پوچھا کہ کیا تمہاری مشابہت عورتوں کی طرح ہے یا مرد کی طرح؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورتوں دونوں کی خصوصیت پائی جاتی ہیں، یعنی مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور مردوں کی طرح زندگی بھی گزارتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں شمار کی جائیں۔ اگر بائیں طرف والی پسلیاں کم ہوں تو اسے مرد شمار کیا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب پسلیوں کو شمار کیا گیا تو ایک پسلی کم تھی، واضح ہو گیا کہ وہ مرد ہے، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ بالکل اسی طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ مرد کے مشابہ ہو تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر وہ عورت سے مشابہت رکھتا ہو تو وہ عورت کا حصہ پائے گا۔ لیکن افسوس افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ ایک اسلامی معاشرہ ہے، اس میں انہیں عزت و احترام حاصل نہیں جو کہ عام مردوں اور عورتوں کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے بچے جو کہ زنانہ یا مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں، ان کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں والدین کو سب سے پہلے شعور دینا چاہیے کہ اگر ان کے گھر میں اس طرح کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر اس کا خیال رکھا جائے اور اسے معاشرے کا ایک کارآمد شہری بنایا جائے۔ اس معاملے میں دوسری بڑی اور اہم ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ ٹرانسجینڈرز پر کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے لیکن اس پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ ناظرین، ہمارا آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے اور ان لوگوں کو ان کے وہ حقوق دلوائے جائیں جو معاشرے میں دوسرے مرد و خواتین کو حاصل ہیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کو معاشرے میں حقارت کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی وہ عزت و احترام دیا کریں جو باقی مرد و خواتین کو حاصل ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ والسلام۔